ایک چوئی صاحب ہوتے ہیں، ان کا ویلنا لگا ہوتا ہے، ایک چارپائی پہ لیٹے ہوتے ہیں، حکا لگا ہوتا ہے، حکا چھینک رہے ہوتے ہیں، ساتھ دو بندے، ایک بندہ ان کے پاؤں دبا رہا ہوتا ہے، ایک بندہ ان کے لیے ادھر ادھر آ کر کام کر رہا ہوتا ہے۔ وہ بڑے مزے سے سفید کپڑے پہن کر چارپائی پر لیٹے ہوتے ہیں اور اپنے بندوں کو تھوڑی تھوڑی سی انسٹرکشنز بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ یار کچھ کام کر لیں، ادھر ادھر جائیں۔ ایک ان کا ویلنا لگا، گنے نکل رہے ہوتے ہیں، اس میں سے رو نکلتی ہے، اس کا جوس نکل کے اسی کو جلا کے ادھر سے گڑ بنا رہے ہوتے ہیں۔ ایک فقیر ادھر آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں چودھری صاحب میری کچھ مدد کر دیں۔ چودھری صاحب اسے کہتے ہیں اللہ خیر کرے گا۔ وہ فقیر جو ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے، لیکن دعا دیتا ہے کہ چودھری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اور ویلنا دے۔ کوئی ایک دو ماہ کے بعد وہ دوبارہ آتا ہے فقیر، تو دیکھتا ہے کہ وہ چودھری صاحب جو ہیں وہ چارپائی سے ٹانگیں نیچے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، حکا لگا ہوتا ہے، ایک بندہ کاندھے دبا رہا ہوتا ہے۔ تو چودھری صاحب اپنے بندوں کو، بندے بھی زیادہ ہوتے ہیں، ویلے بھی دو لگ چکے ہیں، تو ان کو انسٹرکشن بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کام کرو، یہ کام کرو۔ وہ جو فقیر ہوتا ہے وہ چودھری صاحب کے پاس دوبارہ آتا ہے، کہتا ہے چودھری صاحب کچھ مدد کر دیں۔ چودھری صاحب کہتے ہیں کہ اللہ خیر کرے گا۔ وہ فقیر چلتے ہوئے کہتا ہے جی چودھری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو یعنی رب آپ کو ایک اور ویلنا دے، اور چلا جاتا ہے۔ 2-3 ماہ بعد وہ دوبارہ آتا ہے، تو چودھری صاحب کے ساتھ 3 ویلنے لگے ہوتے ہیں۔ ایسے بندے بھی بڑے زیادہ ہوتے ہیں، کام ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ جو فقیر ہے وہ چودھری صاحب کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ چودھری صاحب مصروف ہوتے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہوتے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہوتے ہیں، حساب کتاب لگا رہے ہوتے ہیں کہ کس سے کتنے پیسے آنے، کس سے کتنے پیسے آنے۔ وہ پیچھے پیچھے چلتا چلتا باہر کا چودھری صاحب کو روکتا ہے۔ چودھری صاحب کہتے ہیں بتاؤ جلدی جلدی۔ کہتا ہے چودھری صاحب کچھ مدد کر دیں۔ چودھری صاحب کہتے ہیں اللہ خیر کرے گا۔ وہ کہتا ہے چودھری صاحب رب آپ کو ایک اور ویلنا دے۔ نکلنے لگتا ہے تو چودھری صاحب اس کو کاندھوں سے پکڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں یار ایک بات بتاؤ، مجھے یاد آ گیا تم پہلے بھی 2 بار آ چکے ہو، میں نے تمہاری مدد نہیں کی، اور تم جب جاتے ہو تو مجھے کچھ دعا دے کے چلے جاتے ہو، اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی ڈال دیتا ہے۔ میرے پاس 3 ویلنے ہو گئے ہیں۔ وہ جو فقیر ہے وہ چودھری صاحب کی طرف دیکھتا ہے۔ وہ درویش چودھری صاحب سے کہتا ہے مسکراتے ہوئے کہ چودھری صاحب آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں آپ کو دعا دے کر جاتا ہوں، اصل میں آپ کو بدعا دے کر جاتا ہوں۔ آپ دیکھیں جب میں پہلے دن آیا تھا تو آپ چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، حکا لگا ہوا تھا، بڑے آرام سے زندگی انجوائے کر رہے تھے۔ کیا اس وقت کوئی مشکل تھی آپ کے پاس؟ بڑی زندگی انجوائے کر رہے تھے، آرام سے زندگی گزار رہے تھے، جتنا آپ کو مل رہا تھا اس میں بڑا اچھا گزر بسر آپ کا ہو رہا تھا۔ لیکن جو لالچ ہے نا وہ آپ کو آگے لے کے آ گئی۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، پھر چودھری صاحب کو ایک اور ویلنا ملنا چاہیے تاکہ ان کی زندگی بھی مصیبت میں پڑ جائے۔ آپ کے پاس 2 سے 3 ویلنے ہو گیا، دیکھیں آپ تیسرے ویلنے پر آپ اتنے مصروف ہیں کہ آپ کو بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے، اور آپ لوگوں کو ڈیل کر رہے ہیں، ورکرز کو ڈیل کر رہے ہیں۔ کتنا مشکل کام ہے، کس سے کتنے پیسے آنے، کس سے کتنے نہیں آنے۔ تو میں آپ کو بدعا دے کر جاتا ہوں۔ اصل میں ہمارا صرف سوچنے کا نظریہ ڈفرینٹ ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مجھے روٹی کپڑا اور مکان ملا ہوا ہے پڑا ہے، اللہ تعالیٰ آرام سے زندگی گزارنے کا موقع دے رہا ہے، تو پھر ان جھمیلوں میں زندگی کی کیوں پڑنا چاہتے ہیں ہم لوگ؟ ہم کیوں ویلنے بڑھانا چاہتے ہیں؟ بشمول میرے، ہم بس زیادہ سے زیادہ ویلنے لگا کر اپنی پگ اونچی کر رہے ہیں، لیکن اپنی زندگی کو ہم نے بالکل سکون سے باہر پھینک دیا اور مشکل در بنا لیا۔